نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے، چل رہا ہے، ماہ محرم، اور ہندوستان میں زمانہ قدیم سے جب بھی ماہ محرم آتا ہے مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں، ہوش کھو دیتے ہیں، اور جوش اتنا ہوتا ہے کہ اچھائی، برائی، نیکی، بدی کچھ بھی ان کی نظروں میں نہیں رہتی۔ وہ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو صریحاً کفر کے دائرے میں آتی ہیں، ایسی باتیں بھی کہتی ہیں جو صریحاً گستاخی رسول کی، ائمہ اہل بیت کی، اکابر صحابہ کرام کی اور اہل سنت کی تکذیب جو کرتی ہیں، اس کے باوجود جوش میں انہیں بالکل ہوش نہیں رہتا۔ ہم ہندوستان کی اکثریت 90% سے زائد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو فخر کے ساتھ حنفی کہتے ہیں، فقہ حنفی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہم مانتے ہیں، فقہ حنفی پر اگر ہم اعتماد کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو نہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ فقہ حنفی کی پرواہ کرتے ہیں، اور بالکل اوٹ پٹانگ شریعت کے مخالف، قرآن کے مخالف، احادیث صحیحہ کے مخالف قول، فعل اور ہماری حرکتیں سب ہی اسلام سے زیادہ کفر کے قریب نظر آتی ہیں۔ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ کے۔ یہ واقعہ جس کو حادثہ کربلا کہتے ہیں، کہاں واقع ہوا؟ کوفہ میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 80 میں، اور یہ واقعہ کب ہوتا ہے؟ سن 60 میں۔ 60، 61، 80 کتنا فرق ہے؟ 20 سال کا، 19 سال کا۔ یہ بات تو طے ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے والد محترم، ان کے دادا، ان کے خاندان کے لوگ ضرور موجود تھے، اور یہ واقعہ حادثہ کربلا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کے سامنے ہوا۔ جو کچھ بھی وہاں پر ظلم و زیادتی ہوئی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے دیکھی، سنی۔ جتنا زیادہ حقیقت سے وہ واقف ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور واقعہ ایسا دلدوز ہے، اتنا دکھ بھرا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اہل بیت کے ساتھ جو کچھ بھی وہاں ہوا تھا اس کو سرسری انداز میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔
بھول نہیں سکتا. تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے اس واقعے کو دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، اس زمانے میں موجود ہونے کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں کی؟ اور یہ کیسے مان لیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے تعلق سے اپنے گھر والوں سے کچھ پوچھا نہیں ہوگا، کوفہ کے لوگوں سے اس کی حقیقت معلوم نہیں کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ ماننے کے لائق نہیں ہے. امام کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات سے منع کرتی ہیں کہ ہم ایسی بدگمانی امام صاحب کے تعلق سے کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہے کہ سن 80 میں پیدا ہوئے ہیں، 10 سال 15 سال بعد پوچھا گیا جب وہ مسند درس پر بیٹھے، یزید کے بارے میں ہم کیا کہیں، کیسا مانیں اس کو، کیسا سمجھیں اس کو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا موقف اس بارے میں سکوت ہے، خاموشی ہے، توقف ہے. ہم اپنی زبان سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتے، نہ اچھا نہ برا. یزید برا تھا، یزید اچھا تھا، ہم اچھے برے کا فیصلہ نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ نہایت دلدوز ہے. رسول اکرم کے خاندان کے افراد کے ساتھ جو کچھ بھی کربلا میں، کوفہ میں پیش آیا وہ نہایت ہی دردناک ہے. آج ہمارے ہندوستان کے اکثر لوگ یزید کا نام خالی نہیں لیتے، یزید کے ساتھ پلید لگانا ضروری سمجھتے ہیں. یزید پلید کہتے ہیں. عوام نہیں، مولوی. اور یہ وہ مولوی ہیں، کہتے تو ہیں ہم حنفی ہیں، لیکن انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی، ان کے فرمان کی دھجیاں اڑائی ہیں. اس کو یزید پلید ہی نہیں کہتے، اس پر الزام لگاتے ہیں بے نمازی ہونے کا، الزام لگاتے ہیں زنا کاری کا، الزام لگاتے ہیں شراب پینے کا. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر یزید ان صفات سے متصف تھا تو کیا اس زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے کسی زانی، زناکار، بلاتکاری، شرابی، بے نمازی کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے کیا؟ آپ اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان سمجھ رہے ہیں. ان کی ایمانی حالت کمزور تھی آپ کی ایمانی حالت سے. اہل بیت سے جو آپ کو محبت ہے وہ ان کو نہیں تھی. جنہوں نے اہل بیت کو دیکھا تھا، ان کی یہ دردناک کہانی سنی تھی، جو اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی خو بنائی تھی، اپنے بچوں کو میدان کارزار میں شہید کرایا تھا، اپنا مال لٹایا تھا اسلام کے لیے. ان صحابہ کرام پر آپ یہ الزام لگائیں کہ وہ سب بے غیرت ہو گئے تھے،
بے شرم ہو گئے تھے، ایمان مٹ گیا تھا، وہ سارے کے سارے اہل بیت سے منحرف ہو کر رسول اکرم کے فرامین کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ کیا یہ آپ کو فقہ حنفی بتاتی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ تو آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ شیعوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہو کر بے سند واہی تباہی، بالکل فرضی من گڑت ابو مخنف کی بنائی ہوئی کہانیوں پر یقین رکھنا، مرثیوں میں ان کو سنانا، محرم الحرام کے جلسے جلوس میں ان کو بیان کرنا اور سوز خوانیوں میں اس کو بار بار ذکر کر کے صحابہ کرام پر دھبے لگانا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بے خبر بتلانا، فقہ حنفی کی دھجیاں اڑانا، کون سے ثواب کا کام کر رہے ہیں آپ؟ واقعہ کربلا کو جس انداز سے آپ سمجھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سمجھا، ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف القاضی نے سمجھا، ان کے شاگرد ابو الحسن نے سمجھا، جعفر نے سمجھا، ان کے جو مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی فقہ مرتب کی، کتابیں لکھی، ان میں کہیں اس واقعے کا تذکرہ آیا؟ اہل بیت کے فضائل و مناقب لکھے جو صحیح ہیں، جو محدثین نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ باتیں جو آج ہمارے مولوی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہی نہیں، جن کے نصاب تعلیم میں، جن کے مدرسوں میں نصاب تعلیم میں تاریخ کا کوئی حصہ ہی نہیں، وہ لوگ سنی سنائی کہانیاں، چبے چبائے لقمے اور جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر سنی کہلا کر شیعت کو پھیلا رہے ہیں۔ کون سا نیک کام کر رہے ہیں بھائیو؟ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جو کچھ بھی محرم کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے پیٹ رہے ہیں، اسی کے ساتھ اب تو سوشل میڈیا کو دیکھ لو آپ، مورتیاں بنا کر حضرت فاطمہ اور حسن حسین کی نقلیں اتار کر آپ اسلام کو بالکل سناتن دھرم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اسلام کو بگاڑنے، اس کو برباد کرنے، اس کو بدنام کرنے، اس کی شبیہ کو خراب کرنے میں آپ اللہ رب العزت کے یہاں ثواب پائیں گے یا پکڑے جائیں گے؟ دین کو برباد کرنے والے گنہگاروں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ جن لوگوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہوں گے جتنے بڑے مجرم آپ ہیں کہ آپ پورے دین کو سرے سے بگاڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس کی شبیہ خراب کر رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صاف ستھرا دین آپ سناتن دھرم بنائے دے رہے ہیں۔ آپ کو کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ پگڑی باندھ لینے سے، ٹوپیاں اوڑھ لینے سے، داڑیاں رکھ لینے سے، کسی خاص شہر کی طرف اپنی نسبت کرنے سے کوئی بھی غلط بات صحیح نہیں ہوتی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جتنا بڑا جرم آپ کر رہے ہیں، یہ
دین کو بدنام کرنے کا جو کردار آپ نبھا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا معافی کے قابل ہوگا؟ بدعتیوں کا جو حال بتایا ہے رسول اکرم نے، کیا وہ حال اہل بیت کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا ہوگا؟ رسول اکرم صرف اہل بیت کے بارے میں اچھے خیالات، حسن عمل، عزت و احترام، اکرام و تعظیم یہی سکھا کر نہیں گئے ہیں، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی امت کو دے کر گئے۔ اور بخاری شریف میں رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ بدعتیوں کا بہت بڑا گروہ حوض کوثر پہ آئے گا، جام کوثر پینے کے لیے میرے ہاتھ سے، میں پہچان رہا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ میری امت کی جو قیامت کے دن نشانی ہوگی وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی وہ مجھ سے قریب ہونے لگیں گے، فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ ان کو کوڑوں سے مار مار کے دھکیلیں گے، بھگائیں گے کہ بھاگو مجرمو، تم کو حوض کوثر پہ رسول اکرم جام کوثر نہیں دیں گے، تم اس کے مستحق نہیں ہو۔ رسول اکرم احتجاج کریں گے، میری امت کے لوگ ہیں، مجھ تک آنے کیوں روکا جا رہا ہے، کیوں نہیں ان کو آنے دیا جا رہا مجھ تک؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے دین کی کیسے شکل بگاڑی، اس کے احکام خراب کیے اور اس کو دین سے بے دینی بنا دیا۔ آپ نہیں جانتے، جب آپ یہ سنیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اہل بیت کی تعظیم نہیں کی، یہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے غیروا بدلوا، الگ الگ الفاظ الگ الگ احادیث میں آئے، انہوں نے آپ کے دین کو بدلا، اس کو بگاڑا، اس کو تبدیل کیا، بے دینی کو دین بنایا، انہوں نے تماشے کو انہوں نے دین سمجھ لیا، کھیل کود کو انہوں نے ثواب کا نام، اہل بیت کی محبت کا نام دیا۔ ہائے مسلمانوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ذرا تصور تو کرو، اگر قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھے 10 محرم کو میرے نواسے کو کوفہ میں کربلا کے میدان میں مظلومانہ شہید کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو بے حرمت کیا گیا، ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور تم میلے لگا رہے ہو، اچھے اچھے لباس پہن رہے ہو، تم ڈھول اور تماشے تم نے بجائے، اور ان تمام چیزوں میں تم نے قطعاً غمی کا، خوشی کا کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ تاریخ غم کی تھی، تکلیف کی تھی، پریشانی کی تھی، رنج و تکلیف کی تھی، لیکن تم نے ایک طرف مرثیے پڑھی، ایک طرف سوز خوانیاں کی، ایک طرف سینہ کوبی کی، اور دوسری طرف میلے لگا کر، تعزیے بنا کر بازاروں میں نکالا، ان کو خوشنما بنایا، اس پر پنیے چپکا کر اس میں خوب تازگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو چمکایا، اس کو لیے پھرے، آگے پیچھے ڈھول بجائے، تم ناچے، تم نے بھنگڑے ڈالے، تو میرے نواسے کی
وفات اور شہادت کی تم نے خوشی منائی یا غم منایا؟ تم نے کبھی اپنے باپ کا غم اس طرح سے منایا؟ اپنے دادا کا منایا؟ اپنے خاندان میں کسی آدمی کا منایا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ غم ایسے مناؤ؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے، اور جو جذباتیت اور جو بے انتہا جوش بغیر ہوش کے جو اس محرم میں آ جاتا ہے، اور خاص طور سے جگہ جگہ فساد، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کرتے ہو تم، یہ سب اسلام کو، رسول اکرم کو، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تم نے حضرت حسین کے عمل سے کوئی سبق نہیں لیا، کوئی درس نہیں لیا، کوئی کسی بھی ان کے فرمان پر تم چلے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی تاریخ میں، حدیث کی کسی کتاب میں صحیح سند سے یزید کے بارے میں ایک لفظ منقول نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ بے نمازی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ شرابی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ زانی ہے، اور تم کہہ رہے دھڑلے سے جو بات حضرت حسین نے نہیں کہی وہ تم کہہ رہے ہو۔ اور دیکھ لو، کوئی تاریخ پڑھ لو، شیعوں کی تاریخ پڑھ لو، وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے ابن زیاد کے سامنے، اس ابن زیاد کے لشکر کے سامنے 3 چیزیں رکھی تھی: میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے، راستہ کھولو، میں جاتا ہوں واپس، میں تمہارے کوفے میں نہیں آنا چاہتا۔ دوسری بات، جہاں اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے، تم تو اس کو ہی کفر کی جنگ بتا رہے ہو، یہ کفر کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین یہ کیوں کہتے کہ جہاں اسلام و کفر کی جنگ ہو رہی ہے وہاں مجھے جانے دو، میں وہاں اسلام کے راستے میں لڑ کے شہید ہو جاؤں گا۔ اور تیسری بات، اگر یہ دونوں تمہیں منظور نہیں ہے تو میرا راستہ کھولو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اور وہ مل کر بیٹھ کر کوئی بات، کوئی حل نکال لیں گے۔ حضرت حسین کو معلوم تھا، حضرت حسین کو معلوم تھا کہ ان کے بڑے بھائی نے کیا کیا۔ حسین حسین تمہیں یاد ہے اور حسن تمہیں یاد نہیں ہے۔ حضرت حسن باقاعدہ طریقے سے خلیفہ بنے تھے، باقاعدہ ان کی بیعت کی گئی تھی، ان کے پاس ایک پوری فوج تھی، اس کا سپہ سالار تھا، لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی نہ ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ صلح کی، اور کس انداز میں کی؟ جس مسجد میں صلح ہوئی وہ ان کے والد گرامی نے بنائی تھی، علی مرتضیٰ نے۔ تو صلح کہاں ہو رہی ہے؟ علی مرتضیٰ کی مسجد میں۔ اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو کہاں بٹھایا ہے؟ ممبر پر، حضرت علی کی مسجد کے ممبر پر حضرت معاویہ کو بٹھایا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ کن شرائط پر آپ صلح کریں گے۔ حضرت معاویہ نے کہا کوئی شرط نہیں، جس شرط پر آپ صلح کے لیے راضی ہوں میری رضامندی ہے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ کہہ دیا تو انہوں نے صلح کی چند چیزیں بتائی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ مسجد علی میں منبر علی پر حضرت معاویہ کو بٹھا کر حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت حسین سے کہا یا حسین اٹھو، قم، کھڑے ہو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے
حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تین، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کا سپہ سالار جو ساری فوج کا تھا، 2-4 آدمی نہیں تھے، 70 اور 40 آدمی نہیں تھے، ہزاروں آدمی تھے ان کے ساتھ. وہ لڑ سکتے تھے لیکن نہیں لڑے. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسن سے بھی کرائی، اور 20 سال حکومت کی. اس 20 سال میں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن کا کوئی جھگڑا ہوا؟ حضرت حسین نے کوئی اعتراض کیا 20 سال کے اندر؟ ان کے سپہ سالار اسلام نے جو ان کے زمانے کا ان کا تھا، اس نے معاویہ کی مخالفت کی؟ نہیں کی. حضرت معاویہ نے اپنی ہی زندگی میں یزید کو ولی عہد قرار دیا تھا. کیا حضرت حسین نے حضرت معاویہ سے جا کر کہا کہ یزید تو زانی ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، آپ اس کو کیسے ولی عہد بنا رہے ہیں؟ یہ ولی عہد بنانا درست نہیں ہے، یہ قیصریت ہے. حضرت حسین نے کہا کیا؟ نہیں کہا. یزید کی بیعت حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں لی تھی، اور جن لوگوں کی بیعت نہیں ہوئی تھی وہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے لی. یہ 20 سال کا عرصہ وہی آپ دکھا سکتے ہیں کسی تاریخ میں، وہ شیعوں کی ہو، سنیوں کی ہو، کہ حضرت حسین نے حضرت معاویہ سے اختلاف کیا. پھر آپ جو الزام تراشی کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ بھول گئے کہ حضرت حسین نے اپنے بھائی کے کہنے پر حضرت معاویہ سے بیعت کر لی ہے، اور حضرت معاویہ نے اپنی ہی زندگی میں 1-2 نہیں، کئی سال پہلے ان کو ولی عہد متعین کر دیا تھا. کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا یہ کہنے کا کہ یہ ولی عہدی غلط ہے؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا ولی عہد کی، یزید کی برائیاں ثابت کرنے کا؟ سب کچھ تھا. تو کیوں نہیں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس؟ صاف ہے مسئلہ کہ یہ سب شیعوں کی جھوٹی کہانیوں پر سنیوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور یہاں یہ تعزیے، ڈھول، تاشے، یہ سب کسی اور وجہ سے کیے جا رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اے مسلمانوں، اللہ رب العزت تمہیں نیک سمجھ عطا فرمائے. اہل بیت کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت گلی گلی کوچے کوچے لیے مت پھرو. اور اس بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ یہاں ہندوستان میں جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں جھگڑے، فساد، مار کاٹ مت کرو. ہوش میں آؤ اور حقیقی معنی میں اس مسلک کو اختیار کرو جو صحابہ کرام نے اس زمانے میں اختیار کیا تھا. بریلی کا نہیں، کچھوچا کا نہیں، اور کانپور کا نہیں، کسی اور جگہ کا نہیں. یہ کوئی اسلام معتبر نہیں ہے، یہ سب جعلی اسلام والے ہیں. اصلی اسلام ہے مکے کا، مدینے کا. اصلی اسلام ہے صحابہ کرام کا. تو صحابہ کرام کے اسلام پر آمنا صدقنا کہو اور اس کو فالو کرو، وہی کردار اختیار کرو. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مختصر وقت میں اتنی باتیں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.